الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و مکرم واجب الاحترام حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین صاحب گردیزی، حضرت علامہ مولانا محمد عمر زمان صاحب صدیقی، حضرت علامہ مولانا محمد شاہد صاحب چشتی گولڑوی، جناب محترم المقام حضرت قبلہ ایڈوکیٹ محمد بدیع الزمان صاحب بھٹی، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اظہار القیوم صاحب صدیقی، جناب حضرت علامہ مولانا منیر احمد صاحب قادری نوشاہی، جناب حضرت علامہ مولانا حکیم محمد سلیمان صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس پوری کی پوری کائنات کو خلق فرمایا، اور قرآن شریف کے بالکل آغاز میں اللہ کریم کا یہ ارشاد موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین. قرآن شروع یہیں سے ہوتا ہے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اب عالمین کا پالنے والا، عالمین میں کون کون ہیں؟ عالمین میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا عالمین میں شامل ہے. تو گویا صرف انسان ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز کا پالنے والا اللہ ہے. اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بتایا گیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا بھی عالمین کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ساری کی ساری کائنات کو محیط ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ساری کی ساری کائنات کو محیط ہے. ان دونوں میں رب ہونے میں اللہ کے اور رحمت ہونے میں حضور کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. کافر ہو حضور رحمت ہیں، مومن ہو حضور رحمت ہیں، حیوان اور جانور ہو حضور رحمت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا عیال ہے. عیال ترجمہ کروں لفظی تو اس کو، یہ کنبے کو عیال کہتے ہیں. آپ کے اور میرے کنبے کی طرح اللہ کا کنبہ نہیں ہوتا.
کہ اس کی خدا نخواستہ کوئی بیوی ہو، خدا نخواستہ کوئی بیٹا بیٹی ہو، لیکن عیال کا لفظ، عیال کا ترجمہ عیال ہی زیادہ مناسب ہے، لیکن میں سمجھانے رہا ہوں کہ ساری مخلوق اللہ کی، جیسے تمہارا ہمارا کنبہ ہوتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے۔ اب اس میں بھی الخلق کا لفظ ہے، رب العالمین، رحمت للعالمین، اور یہ حدیث الخلق عیال اللہ، اس کو ساتھ رکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آیتوں میں بھی اور اس حدیث میں بھی ساری کی ساری مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی کافر، مومن اور انسان کی تقسیم بعد میں آئے گی، پہلے اللہ کریم جل شانہ نے ساری کی ساری مخلوقات کو اپنا عیال قرار دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ ہمارے خطیب حضرات تو پھر بڑی لمبی بات بنا کے کرتے ہیں نا، میں تو آپ کو معلومات دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک کتے کو پانی پلانے سے بندہ بخشا گیا، اور ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کے رکھنے والی عورت اور باندھے باندھے بلی کو مار دینے والی عورت کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ بخاری مسلم حدیثیں ہیں۔ تو کتا کیا ہے؟ انسان نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بلی کیا ہے؟ انسان نہیں ہے، مخلوق ہے۔ ایک ضعیف سی حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک عالم دین نے کتاب لکھتے وقت سیاہی کا ڈوبا لگایا، اس نے جب قلم دوات میں سے نکالا تو ایک مکھی اس کے قلم کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ عالم نے دیکھا کہ شاید یہ پیاسی ہے، اس نے اس کو سیاہی چوسنے دی، وہ سیاہی چوس کے اڑ گئی۔ اس نے دوبارہ ڈوبا لگا کے لکھنا شروع کر دیا، اللہ کریم نے اس عالم کو، اس مکھی کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں مخلوق کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ سونا، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ اور اسلام کی تعلیمات پڑھ، تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام نے اللہ کی ساری مخلوقات کو کس قدر اہمیت دی۔ ہماری کتابوں میں صاف مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اسلام میں انسان کے حقوق بھی ہیں، مسلمان کے حقوق بھی ہیں، ہر جانور، ہر جاندار کے حقوق بھی ہیں، حتیٰ کہ اسلام ہمیں سانپ اور بچھو کو ڈیل کرنا بھی سکھاتا ہے۔ سانپ کو مارنے کا حکم ہے، اجازت ہے، لیکن سانپ کو بھی ذلیل کر کے مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ سانپ کو ڈبو کے مارنا غلط ہے، سانپ کو آگ سے جلا کے مارنا غلط ہے، اس کو ایک ہی سٹ سے مار کے ختم کر دو تاکہ انسانیت کی جانیں بچ جائیں اور اس کو بھی ذلیل نہ کیا جائے۔ سمجھنے والے میری بات تک پہلے ہی سمجھ پہنچ گئے ہوں گے۔ ہو جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، تم انسانیت میں پھنسے ہوئے ہو۔ اسلام مخلوقات کی بات پہلے کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ایک ہی بار رکھ دیں اور کیا بات ہے۔ اب ذرا یاد کر لو، رب العالمین کو بھی اور رحمت للعالمین کو بھی دوبارہ یاد کر لو، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ اسلام کی رحمتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اسلام میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ مچھر کو مارنے کے لیے آگ کی انگیٹھیاں جلانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مچھر کو مارنا جائز ہے، لیکن مارنے کے طریقے اس پر ڈسکشنز موجود ہیں، سوالات اٹھتے ہیں۔
اسلام کی رحمت گردش میں آتی ہے، جوش میں آتی ہے، اور اس طریقہ کار کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ اب ساری کی ساری مخلوقات کو جو اللہ نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت دی ہے، اس میں یہاں تک ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک جانور کو ذبح کرنا ہو تو دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے تاکہ وہ جانور ڈر نہ جائے۔ زندہ باد الاسلام، الاسلام، الاسلام۔ مخلوقات کے بعد ساری کی ساری مخلوقات میں افضل مرتبہ اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ لقب اسی لیے ہے کہ انسان باقی ساری مخلوقات کی اہمیت ہونے کے باوجود انسان مخلوقات میں سے افضل ہے۔ اب یہاں سمجھیے ترجیح، پریفرنس اور ترجیحات کا علم، پریفرالوجی، اسے سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے۔ سونا، ایک طرف ایک کتا پانی کی پیاس سے مر رہا ہو، دوسری طرف ایک انسان پانی کی پیاس سے مر رہا ہو، پوری دنیا کے انسانیت کے ٹھیکیدار، عقل مند، سائنسدان، اپنے آپ کو منصف مزاج سمجھنے والے ہمیں آ کے مسئلہ سمجھائیں کہ ہم کتے کو بچائیں یا انسان کو بچائیں۔ نو ڈاؤٹ ہمیں انسان کو ہی بچانا ہوگا۔ انسان کسی کو ضرورت نہیں ہے، کتا مر رہا ہے تو پھر کتے کو ضرور پلاؤ، جس طرح اس بندے نے کتے کو پانی پلایا اور بخشا گیا، لیکن کیا اس نے کسی انسان سے چھین کر کتے کو پلایا تھا؟ ایسا نہیں، پانی وافر موجود تھا، لہذا مخلوقات کے حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کیا گیا۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس قرآن نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اسی قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات کے اوپر کرامت، عزت اور غلبہ عطا فرمایا۔ اب یہاں بنی آدم کا لفظ ہے، ادھر عالمین کا لفظ تھا، اور یہاں بنی آدم کا لفظ ہے۔ بنی آدم کو تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت اور زیادہ شرافت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تکلف کی بجائے ایک ہی بار رکھ دیں تو بہت مجھے اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ بعض اوقات ان کے اوپر اصل میں نام لکھے ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو مینیجر ہوتا ہے اس کے نام میں کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی علی، کبھی عمر نام ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا زمین پر پھینکنے سے اوائڈ کرنا مناسب ہے۔ توجہ نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں ہم پہنچے تھے مخلوقات کے بعد انسانیت پر، اور انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری کی ساری مخلوقات کے اوپر وہ سپریارٹی عطا فرمائی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام مخلوقات سے بڑھ کر مکلف بنایا ہے اور اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اور جس طرح حیوانات کے بعد، حیوانات سے اوپر کا درجہ، تمام مخلوقات کے اوپر کا درجہ انسان کے پاس ہے، اس کے اندر مزید کیٹیگریز، تقسیمات موجود ہیں۔ بھائی مخلوقات میں آگ، پانی، ہوا، مٹی، پتھر، لوہا، سب کچھ موجود ہے کہ نہیں؟ وہاں پر یہ تقسیم ہے۔ مخلوقات کے اندر بھی تقسیم ہے، مخلوق بھی ساری ایک جیسی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی تقسیم موجود ہے، انسان بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مخلوقات میں نے بتایا کہ جمادات ہیں، ان میں پھر نباتات ہیں،
جو پتھروں اور لوہے سے بہتر ہیں، اور نباتات میں پھر حیوانات ہیں آگے ان سے اوپر، حیوانات میں سے انسان بہتر ہے، اور انسانوں میں سے، عام انسانوں میں سے مسلمان بہتر ہے، مسلمانوں میں سے اللہ کے ولی بہتر ہیں، اللہ کے ولیوں میں سے اللہ کے نبی بہتر ہیں، اللہ کے نبیوں میں سے ہمارے محمد کریم بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ایک اور گزارش بھی قابل توجہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق ہے، اور یہ جو چلتے پھرتے مخلوقات ہیں ان کو حیوانات کہا جاتا ہے، اور انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، گفتگو کرنے والا حیوان، اور اس انسان میں سب سے افضل ہستیوں کا نام انبیاء علیہم السلام ہے۔ جس طرح مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں، مخلوق ہونے میں ساری مخلوقات اور انسان برابر ہیں، مخلوق تو سارے ہیں، تو مخلوق ہونے میں انسان اور دوسری مخلوقات مخلوق ہونے کی حد تک تو برابر ہیں، لیکن مقام کا فرق ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح انسان ہونے میں بھی انسان اور مسلمان انسان ہونے کی حد تک برابر ہیں، لیکن مقام کا فرق ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح مسلمان، عام بشر اور نبی انسان ہونے کی حد تک تو برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کا فرق ہے کہ نہیں؟ تو یہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی۔ اگر تم نبیوں کو اپنے جیسا کہو گے، اپنے سے اوپر والوں کو اپنے جیسا کہو گے، تو پھر تمہیں اپنے سے نیچے والوں کے بھی برابر ٹھہرنا پڑے گا۔ اگر تم انسانی اشتراک کے بہانے سے نبیوں کو اپنے جیسا کہو گے، تو پھر تمہیں مخلوقاتی اشتراک کی بنا پر دنیا بھر کی کمزور ترین مخلوقات کو اپنے جیسا یا اپنے کو ان جیسا ماننا پڑے گا۔ لیکن یہاں فرق کرتے ہو تو پھر وہاں بھی فرق مان لو۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین لرزنے لگی، جعلت تمتد، وہ بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا تو وہ تھم گئی، رک گئی۔ صحابہ کرام پاس موجود تھے، صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ مٹی کے اوپر پتھر غالب ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، پتھر پر بھی کوئی چیز غالب ہے؟ پتھر سے زیادہ سخت چیز؟ فرمایا پتھر پر غالب لوہا ہے۔ اب دیکھتے جائیے، اتنے جلدی جلدی سوال ہوں اور اتنے مشکل سوال ہوں، اتنے جلدی جلدی جواب دینا بشر صاحب یہ آپ کے کام بس کا روگ نہیں ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ محبوب کریم پتھر پر غالب کوئی چیز ہے؟ فرمایا لوہا۔ سوچنا نہیں پڑا، عرض کیے گئے یا رسول اللہ لوہے پر غالب کوئی چیز ہے؟ فرمایا آگ۔ سوچنا نہیں پڑا، عرض کیا گیا حضور آگ پر کوئی غالب چیز ہے؟ فرمایا پانی۔ سوچنا نہیں پڑا، حضور پانی پر کوئی غالب چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ سوچنا نہیں پڑا، ہوا پر غالب کوئی چیز ہے؟
فرمایا صدقہ۔ اب اگر آپ میں کوئی حکیم بیٹھا ہوا ہو تو بے شک وہ اس بات پہ غور کر لے۔ سونا، مٹی، پتھر، لوہا، گوڑے چھوٹے ملے، پانی پوچھ، ان بزرگوں کا احترام اللہ کریم جل شانہ کے احترام کے حوالے سے مٹی، پتھر، لوہا یہ سب زمین کی پیداوار ہیں اور ان کا علاج آگ سے۔ یہ مٹی، پتھر، لوہا ان کا تعلق سودا سے ہے، اس کا علاج آگ سے، اس کا علاج صفرا سے ہے۔ صفرا کا علاج، آگ کا علاج پانی سے، صفرا کا علاج گویا کہ بلغم سے ہے، پانی سے ہے، پانی بڑھا دینے سے ہے۔ اور پانی جسم میں بڑھ جائے تو اس کا علاج ہوا کا اضافہ کرنے سے ہے۔ جو چیزیں ہوا پیدا کرتی ہیں جسم میں یہ بلغم کو ختم کریں گی۔ تو گویا سودا کا علاج صفرا سے، صفرا کا علاج بلغم سے، بلغم کا علاج پھر سودا سے، یوں سرکل چلتا ہے۔ یہ تین چیزیں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹروں، حکیموں اور طبیبوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر بیان فرمائی۔ پڑھ لو جا کے میرے آقا کی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اسی آگ، پانی اور ہوا کو حکیم لوگ صفرا، بلغم اور سودا کہتے ہیں۔ اور آپ لوگ بور نہ ہونا، دنیا بھر کے لوگوں نے ہمارے آقا کی حدیث سننی ہو تو ہم کیوں نہ آقا کا علم لوگوں کے سامنے کھول کھول کے رکھیں۔ ایلوپیتھی والے ڈاکٹر بھی انہی تین چیزوں پر گھومتے ہیں۔ ان کے ہاں صفرا، بلغم اور سودا کے لفظ استعمال نہیں ہوتے، وہاں سالٹ، الکلی اور ایسڈ کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ سالٹ کا علاج الکلی سے، الکلی کا علاج ایسڈ سے، ایسڈ کا علاج سالٹ سے، جو ڈاکٹر چاہے پڑھ کے دیکھ لے۔ اس طریقے سے علاج کر میرے محترم، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں وہ شفا آ جائے گی کہ تمہیں نبی پاک کی حدیث پہ رش آنا شروع ہو جائے۔ اشکار اٹھو۔ ہومیوپیتھی والے بھی وہاں اور ان کی ٹرمینالوجی ہے سورا، سفلس اور سائیکوسس۔ وہ صفرا کو سورا کہتے ہیں اور بلغم کو سفلس کہتے ہیں اور سودا کو وہ سائیکوسس کہتے ہیں۔ سورا کا مرکز جگر ہوتا ہے، سفلس کا مرکز دماغ ہوتا ہے اور سائیکوسس کا مرکز دل ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری میں نے یہ 2 منٹ لگائے ہیں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتنی گہری ہوتی ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی چاہیے اور حدیث کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے محدث علماء کی رہنمائی چاہیے۔ تو مخلوقات میں یہ بھی درجہ بندی ہے، یہ اس پر غالب، اس پر وہ غالب، اس پر وہ غالب، اس پر وہ غالب، اور ہر چیز پر آخر میں فرمایا صدقہ۔ ہوا کا علاج، اصل مقصد یہ تھا کہ ہوا کا مرض ایسا ہے کہ یہ جس کے جسم میں غالب آ جائے، یہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ تو یاد رکھو، ہوا کا مرض جو سودا جو ہوتا ہے، ہوا سے سودا بنتا ہے، سوداوی مرض ہی کینسر ہے۔ یہ جان لیوا امراض اکثر سوداوی ہوتے ہیں۔ یہ کرونا سوداوی مرض ہے، یہ سب سے پہلے اعصاب پہ اٹیک کرتا ہے اور within no time غدود کے ذریعے سے ہوتا ہوا انسان کے دل کی گہرائیوں تک اتر کر اور عضلات کو متاثر کر کے جلدی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔
یہ درجہ بندیاں ہیں. اس لیے آقا نے فرمایا کہ اس کا علاج صدقہ ہے. یعنی اب اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. تو آخر میں جو فرمایا نا کہ ہوا کا علاج صدقہ ہے، یہ اور زیادہ قابل غور بات ہے. جس طرح مخلوقات میں یہ درجہ بندی ہے، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی درجہ بندیاں ہیں. وہ انسان میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان ہونے کے حد تک ہر کوئی انسان ہے، اور انسانوں میں سے پھر مسلمان، اور مسلمانوں کے اندر پھر کیٹیگریاں، حد تک کہ انبیاء علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے. تو مخلوقات میں دوسرا نمبر اور اوپر کا درجہ، دوسرا نمبر میں نیچے سے اوپر کو بتا رہا ہوں. اسینڈنگ آرڈر، ڈیسینڈنگ آرڈر نہیں، بترتیب سعودی، نزولی نہیں. مخلوقات سے اوپر انسان کا درجہ ہے، اور انسان سے اوپر مسلمان کا درجہ ہے. مخلوقات ساری کی ساری مخلوقات میں سے، انسان بھی مخلوق، انسانوں میں سے مسلمان بھی انسان. لیکن یہ تیسرا درجہ ہے، یہ اوپر کی گیم ہے. مسلمان کا درجہ عام انسان سے اوپر ہے. جس طرح میں نے عام مخلوقات کے لیے رب العالمین وغیرہ آیتیں اور حدیثیں سنائی، انسان کے لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم قرآن کی آیت سنائی، اسی طرح مسلمان کے لیے بھی اللہ کریم اسی قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اب آپ یہ ساری چیزیں اکٹھی کرتے جائیے. جن لوگوں نے کھچڑیاں پکائی ہوئی ہیں انسانی حقوق کی، کہتے پھرتے ہیں کہ میرا مذہب تو انسانیت ہے، تیرا مذہب اگر لیا جائے تو تیرا مذہب بہتر تھا کہ حیوانیت ہوتا، مخلوقیت ہوتا، تو کتے بلے مچھر مکھی میں کوئی فرق نہ کرتا اور ان ساری کی ساری چیزوں کو انسان کے برابر قرار دے دیتا، پھر میں مانتا کہ تو مخلص ہے. غلطی پھر بھی تھی، لیکن نیت کا اخلاص ہم پھر بھی کسی حد تک کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یار اس بندے کو غلطی لگی ہوئی ہے. لیکن تم مخلوقات اور کتے بلے میں سے نکل کے انسان تو بنتے ہو، لیکن انسانوں میں سے بڑھ کے مسلمان نہیں بننا چاہتے. اگر انسانوں میں سے تمہیں اسلامیت پسند نہیں ہے تو پھر تمہیں مخلوقات میں سے انسانیت بھی پسند نہیں ہونی چاہیے. جس دلیل سے مخلوقات سے نکل کر تم انسان بنتے ہو، اسی دلیل سے ہم انسانوں کی بجائے صرف اور صرف انسان ہونے کی بجائے، اونلی کے لفظ بول رہا ہوں، صرف انسان ہونے کی بجائے مسلمان ہونے پر ہمارا اصرار کرنا تم سے زیادہ وزنی ہے، ہمارے پاس زیادہ دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مستاجر نے، ایک آدمی نے مزدوری پر کسی سے کام لیا، صبح سے لے کے ظہر تک مزدور سے مزدوری کرائی اور اسے 1 درہم مزدوری دے دی. پھر ایک دوسری قوم کو لے کر، دوسرے مزدور کو لے کر ظہر سے عصر تک مزدوری کرائی، اس کو بھی 1 درہم دے دیا. پھر تیسرے مزدور سے عصر سے مغرب تک مزدوری کرائی، اس کو بھی 1 درہم دے دیا. تو پہلے والے نے اعتراض کیا کہ آپ نے کام مجھ سے زیادہ لیا ہے اور مزدوری دی. ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کا ذکر کیا ہے. ایک حدیث میں باقاعدہ نام لے کے فرمایا کہ صبح سے لے کے ظہر تک اللہ نے یہودیوں سے مزدوری کرائی، اور ظہر سے لے کے عصر تک اللہ نے عیسائیوں سے مزدوری کرائی، اور عصر سے لے کے مغرب تک اللہ نے مسلمانوں سے مزدوری کرائی. اور مزدوری کی جو مقدار ہے وہ بھی زیادہ ہے، پہلے کو 1 درہم اور دوسرے کو 2 درہم. تو اللہ تعالیٰ پر اس بندے نے سوال کیا، یعنی یہودیوں نے سوال کیا کہ آپ نے
ہمارا ٹائم زیادہ اور مزدوری تھوڑی دی ہے، اور بعد والوں کا ٹائم تھوڑا اور مزدوری ڈبل دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری مزدوری 1 روپیہ بنتی تھی کہ نہیں؟ ہاں جی وہ تو اتنی بنتی تھی، تمہارا حق تو میں نے نہیں چھینا، اب ان کو میں نے اپنی طرف سے زیادہ دے دیا ہے، تو یہ میرا اپنا فضل ہے، میں جس پر چاہوں کر۔ تیرا حق نہیں چھینا گیا۔ سونا اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک تو یہ سبق ہے نا جو اس وقت زیر بحث ہے کہ انسانوں میں سے مسلمان یہودیوں سے ڈبل مزدوری، یہ اس کا اپنا فضل ہے، اس کی اپنی سلیکشن ہے۔ لیکن دوسرا سبق بھی ہے کہ ہم لوگ دوسروں پہ حسد نہ کریں۔ ہمارا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے، جو دال روٹی ملتی ہے نا ہمارے حق سے یہ بھی زیادہ ہے۔ اگر کسی پر اس کا زیادہ فضل ہو، دنیا اللہ نے کسی کو زیادہ دی ہے تو اس حدیث کو یاد کر، اگر کسی کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے تو اس حدیث کو یاد کر، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو درویشی زیادہ دی ہے، تم سے بڑا ولی بنا دیا ہے، تو اس حدیث کو یاد کر۔ یہ پہلے دن سے بات، ویری فرسٹ ڈے یہی بات ہوئی تھی۔ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، عبادت انسان بھی کرے گا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی وہ دولت جو انسان کو دے رہا ہے وہ اور کسی کو نہیں دے رہا، یہ اس کی اپنی سلیکشن ہے، اپنا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھا دیے تھے۔ فرشتوں نے جب کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تعالیٰ آپ انسان کو زمین میں پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ نام کس نے سکھائے؟ خود اللہ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی وہ نام سکھا دیتا تو ٹیسٹ میں وہ بھی پاس ہو جاتے۔ اس نے خود سکھایا آدم علیہ السلام کو، کیوں؟ آدم کو جتوانا چاہتا تھا، اور وہ جس کو جتوانا چاہے اس کی مرضی ہے، کوئی مائی کلال اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس پر چاہے کر دے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزاکم اللہ۔ تو بات تو ایک ہے مختصر سی، یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی مزدوری کے حوالے سے بات تو مختصر سی ہے، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کے لیے سبق بہت زیادہ پوشیدہ ہے۔ پوری دنیا والوں، ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے سبق اللہ کرے تمہاری بھی سمجھ میں آ جائیں۔ دنیا کے اندر حسد کا دروازہ بند، اور حسد ایک بہت بڑا نفسیاتی مرض ہے۔ تمہارے سارے سائیکارٹسٹ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، تنہائیں بند، کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات سمجھ میں آ گئی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ نفسیات کے اندر اسلام کا کس قدر رول ہے۔ سب سے بڑی دولت اس کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ یقین کی دولت۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی دولت، مسند احمد میں حدیث، سب سے بڑی دولت یقین، اور یقین کے بعد معافی، الیقین والعفو، یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن کھلتے ہی یقین کی بات سے اپنا آغاز کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،